बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और रिपोर्टर्स डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, 16 फरवरी को ऑनलाइन के चीफ एडिटर मोहसिन जमील बेग की गिरफ्तारी का हमने वाक़या देखा, जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा। तकरीबन आज 16 दिन हो चुके हैं मोहसिन जमील बेग की गिरफ्तारी को, और इसी दौरानिए में हुकूमत की जानिब से पीका आर्डीनेंस, जो कि इतवार की छुट्टी के रोज़ हमने देखा कि उसको मुतारफ़ करवाया गया। पीका आर्डीनेंस में जो तरमीम की गई उस हवाले से, और नाज़रीन इसी दौरानिए में जो ऑनलाइन जिना के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, जिस कमेटी का मकसद जो इस अदारे की बंदिश की जो हुकूमती पॉलिसियाँ बनाई जा रही थी, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, दफातर में पुलिस भेजी जा रही थी, जो हमारा स्टाफ था उसको हरासा किया जा रहा था, इस हवाले से जो वर्कर्स एक्शन कमेटी की तश्कील दी गई, जिसके चेयरमैन तारक अली विर्क हैं, जो कि RIUJ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उसने यहाँ पर जो अदारा है रोज़नामा ऑनलाइन जिना, उसके बाहर एक एहतजाजी कैंप भी लगा दिया है, जिसका आज 10वां रोज़ था। आज नाज़रीन 10वें रोज़ पे आज जो यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी थे रिसजा के रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूनियन है उसके जो सदर थे राजा नासिर, और उसके बाद जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सदर अनवर रज़ा थे, जनरल सेक्रेटरी राजा खलील थे, सजाद सैयद थे जो कि RIUJ के सदर हैं, और उसके बाद शाहिद बलोच, शमशाद मांगट, राजा बिशारत और दीगर दोस्तों ने यहाँ पर आज खिताब किए। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, ऑनलाइन से इनका ऑनलाइन के साथ मुंसलिक हैं, राजा बिशारत। राय साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। राय साहब, तकरीबन आज 10वां रोज़ था जो ऑनलाइन जिना की जो कमेटी एक तश्कील दी गई, उसने एहतजाजी कैंप लगाया RIUJ के ताउन से। तो राय साहब, आज के दिन के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अगर बात करें मोहसिन जमील बेग की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई FIA की जानिब से, जो एक हम कह सकते हैं जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि एक बिल्कुल गैर कानूनी सा इकदाम था, और उसके बाद उन पर दहशतगर्दी का एक्ट भी लगा दिया गया, और फिर उसके बाद हुकूमत ने फ़ौरन ही उस चीज़ की जो बात मैं अगर इस मौके पर राय साहब ये कहूँ कि मोहसिन जमील बेग के साथ जो हुआ और उसके बाद जो हुकूमत की दौड़ें लगी, और इसका शुक्रिया सहाफ़ी बरादरी को अदा करना चाहिए मोहसिन जमील बेग का कि उनकी वजह से अवेयरनेस आई। तो ये पीका एक्ट के हवाले से जो सहाफ़ी बरादरी एक हुई, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने बहुत कुछ बता दी है अपने इंट्रो में। जो मोहसिन जमील बेग साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी वो पीका के हवाले से हुई थी। कल जो गुज़श्ता रोज़ जो कल गुजर गया, सही, पंजाब हाई कोर्ट के साबिक़ सदर जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई थी। अच्छा, कल उसकी समाअत हुई थी, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसकी समाअत की, और उन्होंने ये कहा कल कि लगता है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, उन्हें गलत गाइड किया गया, जिसके हवाले से उन्होंने पीका के हवाले से जो बातें की हैं, उन्होंने तकरीर का जिक्र किया था जो कौम से ख़िताब किया 2 रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। तो उन्होंने ये कहा कि हद के इज़्ज़त का जो कानून है पाकिस्तान में पहले से अल्लाह से मौजूद है। अब समझ नहीं है कि ये पीका के साथ इसको क्यों जो है वो जोड़ दिया गया। पीका भाई साहब, आपको मालूम होगा कि नाज़रीन आपको भी मालूम होगा कि ये जो कानून है बेसिकली बुनियादी तौर पर ये नून लीग ने बनाया था। अनुशा रमान 2016 में IT की वो मिनिस्टर थी उस वक्त। तो उस वक्त भी सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, जो बरादरी है सहाफ़ती, उन्होंने एक वो सरापा एहतजाज हुई थी, और उन्होंने उसको वक्त ये बावर करवाया था उन्हें कि ये अगर आप ये कानून बना रहे हैं तो ये कानून कल आपके गले का फंदा बनेगा, और ऐसा ही हुआ। और 2 रोज़ कबल 2 से 3 रोज़ कबल नून लीग ने भी पटिशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पीपल्स पार्टी ने भी की थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने वो दोनों पटिशन जो है वो उठा के बाहर फेंक दी थी, मतलब खारिज कर दी थी, मुस्तरद कर दी थी कि आप ही लोग कानून बनाते हैं और फिर इसे लेकर अदालत आ जाते हैं। तो आज भी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, जिसमें जो स्टेक होल्डर हैं आज जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उसमें मुनीर मलिक जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उनकी वसादत से आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुई है पीका के हवाले से। और ये कम व बेश मेरा आई थिंक सो कि ये तकरीबन लगभग 1 दर्जन के करीब पटिशन दायर हो चुकी है इस वक्त तक। और ये 10 मार्च को PFU जो दस्तूर है, PFU जो बरना दस्तूर नहीं बरना ग्रुप के
انہوں نے بھی رانا عظیم اور جی ایم جمالی گروپ جی ایم جمالی گروپ انہوں نے بھی دائر کی ہوئی ہے. پھر پی ایف یو جے افضل بٹ گروپ نے بھی اس میں دائر کی ہے. یہ ساری پٹیشنز جو ہیں پیکا کی یہ کلب کر دی گئی ہیں, یہ یکجا کر دی گئی ہیں. اب اس کی 10 مارچ کو سماعت ہو رہی ہے. اور اس کے حوالے سے عباس صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو سٹانس ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کا, کہ میں کورٹ کور کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اظہار کرنا ہر شہری کا حق ہے, بولنا لکھنا تنقید کرنا. حکمران تو وہ ہوتے ہیں بھائی صاحب جو تنقید سے اپنی اصلاح کرتے ہیں. مطلب دیکھیں میرے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کوئی توپ و تفنگ تو نہیں ہوتی نا, ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے. اس قلم کے ذریعے ہم حکومت پر اس کی پالیسیز پر, دیکھیں نواز شریف ہو, زرداری ہو یا عمران خان ہو, ان سے ہمارا کوئی لینا دینا تو نہیں ہے نا. ہم ان کی وہ پالیسیز جو عوام دشمن پالیسیز ہوتی ہے, یا ہم سمجھتے ہیں جو اپنی دانست کے مطابق کہ یہ ملک کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہیں, یا عوام دشمن کچھ پالیسیز بھی ہوتی ہیں, اس پر ہم اگر لکھتے ہیں تو حکمرانوں کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے, نہ کہ جبر کرنا چاہیے. دیکھیں جو پیکا عباس صاحب پیکا ایکٹ ہے نا, اس کی ایک سیکشن ہے 20 چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ریسنٹلی ترمیم کی گئی ہے, آرڈیننس جاری کیا گیا. اور نہیں وہ پہلے سے بھی موجود تھی 20, جو پک اپ ایکٹ پہلے تھا اس میں بھی موجود تھی 20. لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اس پر فیڈرل کیبنٹ سے جو حکومت سے جو مشاورت کر کے ایس او پیز ہمارے سامنے رکھیں. انہوں نے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو بھی کہا تھا, بجائے انہوں نے ان سے عدالت کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, رپورٹ رکھیں گے. لیکن اس میں امینڈمنٹ پتہ ہے کیا ہوئی, اس میں امینڈمنٹ یہ ہوئی کہ پہلے جو تھا اس میں 3 سال کی سزا تھی. اب جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں جو ابھی جو نافذ ہوا ہے ایکٹ آرڈیننس آیا, اس میں امینڈمنٹ کر کے 3 سال سے 5 سال کر دی گئی. پہلے یہ تھا کہ آپ چلیں سرچ وارنٹ ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے, آپ بغیر کسی کو پکڑ کے تحقیق کے بغیر میں کوئی لفظ لکھتا ہوں, آپ کو غلط لگتا ہے. یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں, آپ کورٹس کور کرتے ہیں, کیا اس ایکٹ میں یا جو یہ پیکا ایکٹ ہے اس کے تحت یا ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ راجہ بشارت یا کوئی بھی جرنلسٹ جب خبر جاری کرے گا, جب خبر شائع کرے گا, اپنے ذرائع کے ذریعے کرے گا, تو جب کوئی دوسری پارٹی یا جس پارٹی کے خلاف وہ خبر ہوگی, کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جب وہ درخواست دائر کرے گا راجہ بشارت کے خلاف یا صحافی کے خلاف, کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس کی تحقیق کرے کہ آیا کہ یہ خبر راجہ بشارت نے درست دی ہوئی ہے اور اس درست خبر پہ بھی ایکشن ہوگا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ اس جو پیکا ایکٹ جو ابھی جو آیا ہے آرڈیننس آیا, اس میں تو جو جرنلسٹ کا سورس ہوتا ہے نا, سورس اس کو بھی ختم کر دیا گیا, مکمل کمپلیٹلی ختم کر دیا گیا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے کہ کوئی جرنلسٹ جو خبر دیتا ہے اس سے کوئی سورس کوئی حاکم وقت بھی نہیں پوچھ سکتا. یہ تو انہوں نے اس کو سورس مکمل ختم کر دیا اس سورس کو. اور یہ دیکھیں کو بڑی مطلب اس کو آپ بدقسمتی کہہ لیں, کہنے کہ تو ہم یہاں پر یہ آزاد ملک ہے پاکستان, لیکن یہاں جبر ہے. اور جبر کے تحت عجیب سا جس طرح ہم نے دیکھا کہ مختلف جو عرب ممالک ہیں جہاں پر آزادی اظہار, بلکہ وہاں پہ اتنی ریسٹرکشن ہوتی ہیں میڈیا پہ, آپ کوئی بھی خبر بغیر کسی سرکاری اجازت نامے کے بغیر نہیں دے سکتے ہیں. آپ کسی کے خلاف خبر لگائیں گے تو ایسا اس خبر کی نہ تو تحقیق ہوگی, نہ کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو اس خبر کی تحقیق کرے گا غیر جانبدارانہ انداز میں کہ آیا کہ یہ خبر راجہ بشارت نے درست لگائی ہے, انہوں نے آپ کے خلاف کیس دائر کر دینا. یہ پیکا ایکٹ ہے. ایسا پیکا ایکٹ پہ تو ہم نے بات کر لی, آپ نے کورٹ کے حوالے سے اطہر من اللہ کی بھی بات کی. ہم یہاں پہ کریڈٹ دیں گے تھوڑا سا راجہ صاحب جو ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں اس وقت, انور رضا, انہوں نے 2 روز قبل جو پیکا کے خلاف جو ایک بڑا مظاہرہ ہوا پارلیمنٹ کے سامنے, اس میں انور رضا نے بڑا اپریشیٹڈ ہے کہ انہوں نے اطہر من اللہ کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا جو ان کو سوشل میڈیا پہ جو ٹرائل کیا جا رہا تھا. ایسا اگر ہم بات کریں محسن جمیل بیگ کی گرفتاری کی, اور گرفتاری کے بعد جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ان کا کیس چل رہا ہے, کیا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس چل سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بندہ داخل ہو رہا ہے, آپ اس پر اپنا ہتھیار رکھ کے اس پر اگر اس کو جاتے ہیں, اس کو اپنا سیلف ڈیفینس کرتے ہیں, کیا یہ دہشت گردی کی ایکٹ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں میں عباس صاحب آپ کو بتاؤں کہ اسی عدالت میں ATC میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نے
عمران خان کو بھی کور کیا ہے، جس میں پی ٹی وی پارلیمنٹ پر حملہ کے وہ ان کی حالانکہ ATC لگی ہوئی کار سرکار میں بہت بڑی مداخلت ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ گرا دو، جلا دو، مار دو. ایگزیکٹلی. اس میں ایک وزیر پاکستان نہیں ہے، اس میں صدر پاکستان عارف علوی بھی ہیں، اس میں آپ کے فارم منسٹر بھی ہیں، اس میں آپ کے اسپیکر بھی ہیں، یہ ایک پوری، اس میں شوکت یوسفزئی بھی ہیں تھے جن کو تو عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا، بعد میں آ کے انہوں نے معافی مانگ لی تھی. پرویز خٹک بھی ہیں اس میں نے اسی عدالت میں اس وقت، آج سے یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ عمران خان اس وقت پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، جیسے ہی نواز شریف کا کیس کور کر کے میں باہر نکلا اس عدالت سے، تو جیسے ہی وہ باہر نکلے نواز شریف سے، تو عمران خان کا کیس ATC میں لگا ہوا تھا. اسی عدالت میں جہاں آج محسن جمیل بیگ کو ہتکڑیاں، دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس وقت پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، لیکن ان پر 7 ATC لگی ہوئی تھی. اس وقت دہشت گردی کا مقدمہ ان پر درج تھا پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے. جہاں محسن بیگ کو ہتکڑیاں لگا کر اس عدالت میں پیش جاتا ہے، اسی عدالت میں عمران خان کو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، وہ اپنے حمایتیوں کے ساتھ آتے ہیں. اور جب عدالت کے سامنے بیٹھنے کا بھی ڈیکورم ہوتا ہے کہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے، لیکن وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہاں اسی عدالت میں نے انہیں بیٹھے ہوئے وہاں دیکھا تھا. جو یہ تو کیس ہمارا عدالت میں چل رہا ہے، لیکن میں اپنی اس میں اثر انداز ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی آبزرویشن دے سکتا ہوں، اس میں اپنی اوپینین دے سکتا ہوں. ہمارا جو قانون ہے نا، خان صاحب کہتے ہیں نا قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ فیصل مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں، تو انہوں نے شروع ہی سے کیا ریاست مدینہ طاقتور کے لیے علیحدہ قانون اور کمزور کے لیے علیحدہ قانون. صحیح. خان صاحب آپ کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے تھا جو آج محسن جمیل بیگ کے لیے قانون. ایگزیکٹلی، بالکل درست کہا آپ نے. اور ناظرین، ہم جیسا کہ ہمارے جو اس وقت جو ملکی جو میڈیا ہے، اس وقت جو ملکی میڈیا پہ جو ہمارے وزراء ہیں، وفاقی وزراء ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، جس طرح وہ میڈیا کی تصدیق کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے جرنلسٹوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو یہ پکڑ ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف محسن جمیل بیگ کے لیے. میں آپ کو باٹم لائنز کی دے دوں، یہ دور جو اس وقت پاکستان میں جا رہا ہے نا، یہ دور ایسا ہے کہ صحافی نہ کہیں چھپ سکتا ہے اور نہ کہیں چھپ سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بڑی مزے کی بات کی رائے صاحب آپ نے. تو ناظرین، پھر آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا جو پروگرام ہوا، جو آج 10واں روز تھا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر بھی وہاں پر موجود تھے، افضل بٹ، اور اس کے علاوہ جو RIUJ ہے، جس کا تعاون سے جو ہماری آن لائن جناح کی جو ایکشن کمیٹی ہے، طارق علی ورک کی سربراہی میں، وہ آج 10ویں روز بھی یہاں پر موجود تھی. اور جو جتنے بھی جڑواں شہروں کے صحافی ہیں، ان کی بڑی تعداد یہاں پر ہمارے جو آن لائن کے جو ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے تھے. اور ان کا صرف ایک موقف تھا کہ جس طرح محسن جمیل بیگ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، جس طرح ان کو پابند سلاسل کیے رکھا ہے، اور جس طرح ان پر ہر جگہ پر جعلی FIRs ان کے خلاف درج کی جا رہی ہیں، قابل مذمت ہیں. تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ ریاست مدینہ کا راگ الاپنے والے اللہ کرے کہ ان کو ریاست مدینہ کو حقیقی معنوں پر یہاں پر ان کے قوانین کو امپلیمنٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.